بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البینہ کی آیت نمبر 4 تک ہم پڑھ چکے تھے۔ اگلی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وما اور نہیں، امروا حکم دیے گئے وہ۔ واو کا معنی جو ہے اور بھی ہے، واو کا معنی قسم بھی ہوتا ہے، اور واو کا معنی حالیہ بھی ہے، واو حالانکہ بھی اس کا معنی ہوتا ہے۔ تو یہاں جو ہے حالانکہ معنی بھی مناسب ہے اور کیا جاتا ہے، بعض ترجمہ کرنے والے کرتے ہیں کہ وما امروا حالانکہ نہیں حکم دیے گئے وہ، یعنی ان کو کس بات کا حکم دیا گیا تھا، کیوں وہ اختلاف کر رہے ہیں باوجود روشن دلائل کے آنے کے، اور کسی نئی بات کا حکم تو نہیں دیا گیا تھا۔ وما امروا، وما اور نہیں یا حالانکہ نہیں، یہاں ہم حالانکہ کریں گے۔ امروا امارا اس نے حکم دیا، امارو وہ حکم دیے گئے، اور اسی سے امرا وہ حکم دیا گیا، اور اس سے جمع جو ہے امرو وہ حکم دیے گئے۔ وما امرو حالانکہ نہیں وہ حکم دیے گئے، الا مگر، یعنی ان کو صرف یہی حکم دیا گیا تھا، اس کے علاوہ تو اور کوئی حکم نہیں دیا گیا تھا۔ وما امرو حالانکہ نہیں وہ حکم دیے گئے، الا مگر، لے واسطے یہ کے لیے، یعبدو وہ عبادت کریں، اللہ کی، لیعبد اللہ کہ وہ عبادت کریں اللہ تعالیٰ کی، مخلصین خالص کرتے ہوئے، لہو واسطے اس کے الدین دین کو، یعنی دین کو صرف اللہ کو کے لیے خالص کرتے ہوئے وہ اللہ کی عبادت کریں، یہی تو حکم دیا گیا تھا۔ پھر اختلاف کا ان کو، یہ وہی حکم ہے جو عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو دیا تھا اور موسیٰ علیہ السلام نے ان کو دیا تھا، وہی حکم تو نبی علیہ السلام دے رہے تھے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی نہیں کرنی، اللہ تعالیٰ نے جو احکامات بھیجے ہوئے ہیں ان کی پیروی کرو۔ تو دین کو خالصتاً اللہ کے لیے کرتے ہوئے، اب دین کو اگر تو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے بندہ کرے تو پھر اس کے دل میں تعصب نہیں ہوتا، اس کے دل میں وہ اپنے پھر نفس کی خواہش، جو میرا دل چاہتا ہے ویسے ہو تو پھر میں دین تسلیم کروں گا، دین کی بات کو جو میرا دل چاہتا ہے ویسے نہیں تو میں نے نہیں کرنا، تو پھر اللہ کے لیے دین تو نہ ہوگا، دین تو پھر اپنے نفس کے لیے ہو گیا۔ اور ان کو بھی اللہ تعالیٰ یہی حکم دیتے ہیں کہ تمہیں اسی بات کا حکم دیا گیا کہ عبادت کرو اللہ کی، دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے، یعنی دین کو اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کا حق سمجھتے ہوئے کہ وہ مالک ہے کائنات کا، وہ جو چاہے حکم دے۔ بندہ اور غلام جو ہے وہ صرف التجا تو کر سکتا ہے، دعا تو کر سکتا ہے اور گزارش کر سکتا ہے، پھر مالک اور آقا جو ہے وہ اس کی مرضی ہے کہ اس کی گزارش کو تسلیم کرے یا نہ کرے۔ پھر مالک جو فیصلہ کر دے، غلام پھر اس پہ اعتراض نہیں اٹھا سکتا۔ یہی وہ اگر وہ دین کو اللہ کے لیے خالص کریں تو پھر ان کا حق یہی بنتا تھا کہ وہ دین کے جو احکامات تورات اور انجیل میں تھے ان کو تسلیم کرتے ہوئے اللہ کی رضا کی خاطر، چاہے ان کو یہ بات اچھی نہیں لگی تھی کہ جو ہے بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں آئے اور قریش میں سے کیوں آ گئے ہیں اور بنو اسماعیل میں سے کیوں آ گئے ہیں نبی، یہ بات اچھی نہیں بھی لگی تھی تو ان کو اللہ کی بندگی کا تقاضا یہ تھا کہ جو اس مالک نے فیصلہ کر دیا تم اس کے بندے ہو، وہ آقا اور مالک ہے، وہ جو فیصلہ کرے تم اس کو ماننا تمہاری بندگی کا تقاضا ہے۔ تو وما تفرق الذین، اور نہیں وما امروا اور نہیں وہ حکم دیے گئے، الا مگر لیعبد اللہ کہ وہ عبادت کریں اللہ کی، مخلصین خالص کرتے ہوئے، لہ الدین واسطے اس کے دین کو، ویقیموا الصلاۃ اور وہ قائم کریں نماز، حنفاء جمع ہے، اس کا واحد ہے حنیف۔ حنیف کہتے ہیں یکسو کو، ایک سمت والا، اور یکسو فارسی کا لفظ ہے، یک ایک، سو سمت، اور یکسو ایک سمت والا، اور اس سے مراد ہے کہ صرف
اللہ والا، یعنی اگر کوئی امید ہے تو صرف اللہ سے، کسی اور سے نہیں، اگر کوئی ڈر خوف ہے تو بھی صرف اللہ سے، کسی اور سے نہیں، اور کچھ لینا ہے مانگنا ہے تو بھی اللہ سے، کسی اور سے نہیں۔ وہ ہے کہ یہ وہ رویہ ہے کہ جو بندہ یکسو ہے، اس کی ایک ہی سمت ہے اور وہ اللہ والی سمت ہے، وہ مجبوری میں بھی اللہ کو پکارتا ہے، ضرورت میں اللہ سے مانگتا ہے، اور جب کبھی کسی خوف میں مبتلا ہو تو اپنے مالک سے ہی اس پریشانی اور مصیبت میں مدد کے لیے اس کو پکارتا ہے، تو اس کی ایک ہی سمت ہے۔ یہی جو لفظ ہے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، ابراہیم حنیفہ، ابراہیم یکسو تھے کہ وہ کسی سے نہ ڈرتے تھے نہ کسی سے امید رکھتے تھے سوائے اللہ کے، اور اسی پر اللہ پر ان کا بھروسہ تھا، اور اللہ کے بھروسے پر وہ بڑے بڑے خطرات کے ساتھ ٹکرا جاتے تھے۔ نمرود کی بادشاہی کے ساتھ وہ ٹکرائے، اپنی قوم کی ساری بت پرستی اور پوری قوم کے خلاف وہ کھڑے ہو گئے اکیلے اتنے تنہا، اور اس حد تک بے خوف تھے اور اس حد تک اللہ پر بھروسہ کرنے والے تھے کہ فرشتے بھی آ کر ان کو مدد کی جو ہے وہ آفر کرتے ہیں، پیشکش کرتے ہیں، تو ان کو بھی وہ ٹکرا دیتے ہیں، اس لیے کہ ان کو بھروسہ اللہ پر اتنا زیادہ تھا۔ تو یہ ہے یکسوئی کہ ایک سمت اللہ کی، صرف اللہ پر بھروسہ، اس کے علاوہ کسی پر کوئی بھروسہ نہیں، کسی سے کوئی خوف نہیں، کسی سے کوئی امید نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں کہ ان کو یہی حکم دیا گیا تھا کہ تم عبادت کرو اللہ کی خالص کرتے ہوئے واسطے اس کے دین کو، حنفاء یکسو ہو کر، ایک سمت والے بن کر، مطلب یہ ہے، اور ترجمہ اس کا ہم کریں گے یکسو ہو کر، ذرا مختصر الفاظ ہیں، حنفاء یکسو ہو کر، وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، اور وہ قائم کریں نماز، وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ، اور وہ ادا کریں زکوٰۃ۔ بچوں لفظ اوپر دیکھا کریں، قرآن پاک کے دھیان دیا کریں، جو پڑھا جا رہا ہوتا ہے اس کی طرف دھیان دیکھیں، اس کے ترجمے کو ذہن میں رکھنے کی کوشش کریں۔ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، اور وہ قائم کریں نماز، یعنی یہی حکم دیا گیا تھا ان کو، اور بنیادی حکم جو ہے اللہ کے دین کا وہ ہمیشہ وہ پنجگانہ نماز، یعنی وہ نماز رہا ہے ہمارے لیے، وہ پنجگانہ نماز ہے۔ پہلے نماز کی تعداد اور انداز جو تھا وہ مختلف تھا، تو حکم یہی تھا کہ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، اور وہ قائم کریں نماز کو، وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ، اور ادا کریں زکوٰۃ، وَيُؤْتُ، اور وہ ادا کریں الزَّكَاةَ، زکوٰۃ، وَذَلِكَ، لفظی طور پہ وا اور ذالکا وہ، لیکن وہ سے مراد یہی والا جو پیچھے بیان ہوا ہے کہ خالص اللہ کے لیے دین کو کرتے ہوئے اس کی بندگی کرنا، نمازوں کو قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، وذالکا، اور یہ یعنی یہ جس کا ذکر ابھی ہوا ہے، دین القیمہ، یہ دین ہے مضبوط، دین ہے قائم رہنے والا۔ یہی آدم علیہ السلام سے لے کے یہ دین کے جو بنیادی احکامات ہیں، خالصتاً اللہ کی بندگی، نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، یہ وہ اللہ تعالیٰ کے درست اور ٹھیک اور پائیدار اور مضبوط احکامات ہیں جو کہ قائم رہنے والے ہیں۔ وذالک، اور یہ ہے دین القیمہ، دین قائم رہنے والا۔ ان الذین، ان بے شک، الذین وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے، یہ وہی ترکیب ہے جو پہلے گزری ہے، والمشرکین اور مشرکوں میں سے، یعنی بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے اور مشرکوں میں سے، فی نار جہنم، ان کا انجام بیان کیا جا رہا ہے، فی میں نار آگ، جہنم جہنم کی، نار جہنم جہنم کی آگ، فی نار جہنم جہنم کی آگ میں ہیں، یعنی ان کا انجام جو ہے وہ جہنم ہے، اور یہ لوگ جہنم کی آگ میں ہوں گے۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے اور مشرکوں میں سے، فی نار جہنم جہنم کی آگ میں ہوں گے، خالدین، خالد ہمیشہ رہنے والا، خالدین اس کی جمع ہے، خالدین ہمیشہ رہنے والے، فیہا اس میں۔ تو ایسے کافر کہ چاہے وہ اہل کتاب میں سے ہیں چاہے مشرکوں میں سے ہیں، جنہوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے سچے دین کا انکار کیا ہے، چاہے وہ اہل کتاب میں سے ہیں
اور چاہے وہ مشرکوں میں سے ہیں، فی نار جہنم، جہنم کی آگ میں ہوں گے، خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں، کیونکہ جس نے اسلام قبول ہی نہیں کیا، ایک بندہ ہے کہ اس کے دل میں ایمان ہے، اسلام لایا، لیکن عملی طور پہ کوتاہیاں تھیں، کمزوریاں تھیں، تو جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دل میں ایک رائی کے ذرے کے برابر بھی ایمان ہے، وہ بالآخر سزائیں بھگتا کے وہ جنت میں چلا جائے گا۔ لیکن جو ہے ہی کافر، جس نے مانا ہی نہیں، اس کی تو کوئی امید نہیں، ایک تو اس کے بچنے کی امید کوئی نہیں، دوسرا یہ کہ پھر جہنم سے نکلنے کی امید کوئی نہیں۔ ایمان والا آدمی جس کے دل میں ذرے کے برابر بھی ایمان ہے، تو اس نے کوئی بھی عمل نہ کیا ہو، بڑا گناہ گار ہو، تو وہ جائے گا جہنم میں، اپنی سزائیں بھگتے گا، اور جو بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوگی اس کو تب تک وہ سزائیں ملیں گی، بالآخر اس کو اللہ تعالیٰ اس کی سزا کے بعد جنت میں اس کو داخل فرما دیں گے، اس کے اس ایمان کی وجہ سے کہ جو اس کے دل میں تھا۔ لیکن کافر جو ہے، اس نے کیونکہ مانا ہی نہیں، ذرہ برابر بھی ایمان اس کے دل میں نہیں ہے، وہ اسلام لایا ہی نہیں، اس بنا پر ایک تو یہ ہے کہ اس کے لیے نجات نہیں ہے، ٹھکانہ اس کا جہنم ہے، دوسرا یہ ہے کہ وہ پھر اس کے لیے کوئی ایسی مہلت بھی نہیں ہے کہ کچھ عرصہ وہ جہنم میں رہیں گے اور پھر اس سے نکال لیے جائیں، نہیں، بلکہ جو کفر کرنے والے لوگ ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، خالدین، ہمیشہ رہنے والے ہیں، فیہا، اس میں۔ اور ساتھ ہی ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رائے دی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کیا سمجھتے ہیں۔ اولئک جمع ہے ذالکا اور تلکا کی، ذالکا وہ مذکر، تلکا وہ مؤنث، اولئک وہ سب، مذکر یا مؤنث سب کے لیے ایک ہی لفظ ہے جمع کے لیے، تو اولئک کا لفظی معنی ہے وہ سب، اور یہاں ہم یہ سب بھی کر سکتے ہیں کہ جن کا پیچھے ذکر آیا ہے کہ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے اور مشرکوں میں سے، اولئک یہ سب، اور وہ سب بھی کر لیں تو بھی ٹھیک ہے، اولئک وہ سب، ہم وہ، اولئک یہ لوگ، ہم وہ، شر البریہ، شر برا، تو البریہ مخلوق، بریۃ مخلوق، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے نا، البارئ، بارئ پیدا کرنے والا، تخلیق دینے والا، تو اسی سے جو اس کا مفعول ہے البریہ، بریہ پیدا کی ہوئی چیز، مخلوق، اللہ تعالیٰ کی تخلیق، شر البریہ برے ہیں مخلوق میں، ساری خلقت میں یہ برے ترین لوگ ہیں اللہ کے نزدیک، اللہ تعالیٰ کو وہ بدترین لگتے ہیں، برے ترین لگتے ہیں وہ لوگ جو اللہ کے دین کو نہیں مانتے، اللہ کو نہیں مانتے۔ اولئک یہ لوگ ہم وہ ہیں، یا اولئک یہ لوگ ہم وہ، شر البریہ برے ہیں خلقت میں۔ تو آج اتنا رہنے دیتے ہیں، باقی انشاءاللہ جو ہے وہ اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ آج جو آیات پڑھی ہیں میں ان کو دہراتا ہوں، دھیان سے دیکھ لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وما امروا، اور نہیں حکم دیے، حالانکہ نہیں حکم دیے گئے وہ، یا اور نہیں حکم دیے گئے وہ بھی بعض کرتے ہیں، لیکن یہاں پر زیادہ بہتر یہی ہے کہ انہوں نے وہ جو اختلاف کیا واضح دلیل آ جانے کے بعد، حالانکہ نہیں وہ حکم دیے گئے تھے، وما امروا، حالانکہ نہیں وہ حکم دیے گئے، الا مگر، لیعبدوا اللہ، کہ وہ عبادت کریں اللہ کی، لیعبدوا اللہ، کہ وہ عبادت کریں اللہ کی، مخلصین، خالص کرتے ہوئے، لہو، واسطے اس کے، الدین، دین کو، حنفاء، یکسو ہو کر، وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، اور وہ قائم کریں نماز، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، اور ادا کریں زکوٰۃ، وَذَلِكَ، اور یہ ہے دین القیمہ، دین قائم رہنے والا، ان الذین، بے شک وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، والمشرکین، اور مشرکوں میں سے،
فی نار جہنم، جہنم کی آگ میں ہوں گے، خالدین ہمیشہ رہنے والے، فیہا اس میں، اولئک یہ لوگ، ہم وہ، شر البریہ برے ہیں خلقت میں۔